بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم وادی لولاب میں حوالہ جاتی اشعار ہیں، کوٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی. جیسا شرح سرمایہ میں ہے تو بچے اپنے پیپر کو ڈیفرنٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہے وہ اچھے آئیں گے. اس نظم کو سمجھنے کی دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو نظم کے اشعار کی تشریح میں 5-7 جو شاعر کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، وہ 5-7 لائنیں ہیں. یہ لائنیں کیا ہیں کہ شاعر مشرق، حکیم الامت، ترجمان حقیقت، ترجمان اسلام، مصور پاکستان، سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، امام العصر بھی کہتے تھے ان کو، نے اپنی شاعری میں جہد مسلسل، فلسفہ حیات، تصور خودی، مرد مومن اور تصور شاہین کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے. بعض اوقات ان کی شاعری پر الہام کا گمان گزرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے اترتی تھی. ان کے فلسفیانہ لب و لہجہ اور شاعرانہ محاسن سے معمور شاعری پوری امت مسلمہ میں کردار، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال، خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، اور وہ عظمت رفتہ کی یاد بھی دلاتی ہے. ہمارے آباء و اجداد اسلاف ہمارے کیسے تھے. بقول پروفیسر تھامس آرنلڈ، اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے سوال کرتے تھے کہ جو ہے نا، پھر وہ جواب دیتے دیتے بڑی تحقیق کرنی پڑتی تھی اساتذہ کو. اچھا، اب دیکھیں اس نظم میں نا، وادی لولاب میں، ایک تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوتے، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، اقبال اپنی فیملی کے ساتھ گئے، وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے. کشمیر کی انتہائی خوبصورت وادی ہے جو خطہ کشمیر کے شمال مغرب میں سری نگر سے 115 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع کپواڑہ میں جو ہے واقع ہے. تو وہ دیکھا انہوں نے، پھر حیران رہ گئے. ایک تو انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو بیان کیا، دوسرا پھر انہوں نے جو ہے نا، یعنی یہ اندازہ لگایا کہ یہاں کے جو دیندار لوگ ہیں، ملا ہیں، درویش ہیں، وہ قوم کو نہیں ابھار رہے کہ انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو ہے نا، یہ ہندوؤں کے غلام ہیں. اتنی خوبصورت وادی، جنت نظیر وادی کے، پھر بھی غلامی کا شکار ہے. اب دیکھو کیا، اب سب سے پہلے ہم آئیں گے کشمیر کی خوبصورتی کی طرف. کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے. ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. اب دیکھو یہ کشمیر کے حسن کے حوالے سے، لیکن جب بھی تشریح کریں گے اس کی تو آپ کشمیر کے حسن کے حوالے سے یہ لکھیں. یہ بہت ہی مشہور شاعر جو ہیں، ان کی بڑے بڑے لوگوں کے یہ شعر ہیں. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. توڑ اس دست جفا کیش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. اچھا، اب دیکھو یہ کشمیر کی خوبصورتی. اب پہلا شعر دیکھو کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب. اب دیکھو جو چشمہ نکلتا ہے پہاڑ سے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. یہ بھی اقبال ہے. وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی. رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. اب دیکھیں، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب. اب یہ آ گیا ایسے. اب پھر جو ملا ہیں، ٹھیک ہے، ملا ہیں، درویش ہیں، وہ نہیں دین کے اوپر ابھار رہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مطلب کہ آزادی کے اوپر جو ہے نا، ان کو لوگوں کو نہیں آزادی کا درس دے پا رہے. تو اسی حوالے سے تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. دیکھو گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے خواب، اے وادی لولاب. ایسی نماز، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. اب ہے ساز پہ موقوف نوا ہے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. دیکھو تو کوئی بھی چیز کرنی پڑتی ہے نا، تو اس کے لیے جگر کا خون دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کوشش کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ،
وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ ہمارے 2 رکعت کے امام. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے نا کہ اکسائیں، آزادی کا درس دیں. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، ہے بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب. اب جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست میں آئے گا، لوگوں کے دل بدلیں گے اور اچھے ہوں گے اور لوگوں کی بھلائی ہوگی. یعنی دین کو اگر عمل و کردار سے جدا کر دیا جائے تو وہ صرف ظلم یا رسم بن کر رہ جاتا ہے. یہ ایک اقوال ہیں، کول ہیں. ٹھیک ہے، یہ اشعار ریلیٹڈ. اچھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، بیدار ہوں جس دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نیاب. اے وادی لولاب میری کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب. نہ مدرسے میں ہے نہ باقی نہ خانقاہ میں ہے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اب دیکھو، اقبال وادی لولاب کی ایسی جگہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں انسان کو روحانی سکون اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے. ان کے الفاظ میں ایسی موسیقیت، ایسا کیف ہے جو فطرت کی آواز کی طرح محسوس ہوتا ہے. تو یہ نظم ہے. اچھا آپ دیکھو، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. ملا اور صوفی اگر اصل روحانیت سے محروم ہو جائیں تو دین محض رسمی بن کر رہ جاتا ہے. تو یہ اقوال ہیں. ٹھیک ہے، کوٹیشنز ہیں، اقوال ہیں، اشعار ہیں. ملا اور صوفی دونوں اپنے اصل مقام سے گر چکے ہیں. وہ سچے درویش جو کبھی قوم کو بیدار کرتے تھے اب ناپید ہیں. حسن فطرت تو قائم ہے مگر امت روحانی بیداری سے محروم ہے. وہ ملا جس کی نظر نور فراست، وہ ملا جس کی نظر نور فراست سے خالی ہے، یہ صدیوں کے مردہ دلوں کی قبروں کے پہرے دار ہیں. یہ اقبال نے کہا تھا. دل مردہ نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. یعنی ملا اور صوفی اگر اصل روحانیت سے محروم ہو جائیں تو دین محض رسمی رہ جاتا ہے. کتنا زبردست ایک وادی کو دیکھ کر انہوں نے درس دیا. پہلے اس کی خوبصورتی بیان کی، پھر وہاں کے لوگوں کو آزادی کا کتنا بڑی تلقین دی، کتنا بڑا درس دیا کہ آزادی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ نظم ہے، زبردست طریقے سے اس کی تشریح مفہوم سمجھنے ہیں اور ریلیٹڈ اشعار لکھنے ہیں. پھر جا کر انشاءاللہ آپ کے بہترین ٹاپ کلاس کے مارکس آئیں گے. اللہ حافظ.